السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم فریڈم فائٹرز کی ایپیسوڈ 7۔ 21 اپریل 1526 کا دن ہے۔ دہلی سے 90 کلومیٹر دور موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں ایک بڑی جنگ کا میدان سج رہا ہے۔ آج دو بڑے خاندانوں اور تاریخ کے دو بڑے کرداروں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس میدان سے کوئی واپسی نہیں ہے۔ ہارنے والے کا مقبرہ اسی میدان میں بنے گا۔ ایک طرف پٹھانوں کا لودھی خاندان ہے، جس کے سلسلے کا سلطان ابراہیم لودھی بادشاہت کا آخری تاجدار ہے۔ دوسری طرف مغلوں کا ظہیر الدین بابر ہے، جو امیر تیمور کی اولاد میں سے ہے۔ اس کی ماں کا شجرہ نسب چنگیز خان سے ملتا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے اسے جنگجو فطرت ورثے میں ملی ہے۔ ظہیر الدین بابر کبھی سینٹرل ایشیا کے علاقے فرغانہ اور سمرقند کا حکمران تھا، جو اب ازبکستان کا حصہ ہیں، لیکن پھر بابر کے رشتہ داروں نے اسے اس کے علاقے سے نکال دیا تو ظہیر الدین بابر کابل فتح کر کے افغانستان کا حکمران بن گیا۔ ہندوستان پر بابر اس سے پہلے بھی 4 حملے کر چکا تھا۔ ہندوستان پر یہ بابر کا 5واں حملہ تھا۔ اس بار بابر واپس جانے کی نیت سے نہیں بلکہ ہندوستان پر حکومت کرنے آیا ہے۔ اس کے پاس صرف 12,000 فوجی ہیں، جبکہ جو اس کے مقابلے میں دشمن ہے اس کے پاس 1,000 ہاتھی اور 50,000 فوج ہے۔ لیکن بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو ظہیر الدین بابر کے دشمنوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ ظہیر الدین بابر کے دشمنوں نے وہ ہتھیار کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا ہتھیار ہے؟ پانی پت کی اس لڑائی میں کون جیتا، کون ہارا، اور جیتنے والوں اور ہارنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور مسلم فریڈم فائٹرز کی سیریز کی ایپیسوڈ 7۔ اس ایپیسوڈ میں ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی بایوگرافی آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، بابر جانتا تھا کہ 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم لودھی کو شکست دینا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ظہیر الدین بابر نے دشمن کو کھلی جنگ میں ہرانے کی بجائے اپنی حکمت عملی سے فیصلہ کیا، اور ظہیر الدین بابر نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اپنی فوج کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اپنی فوج کے ایک حصے کو پانی پت کی شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ دوسرے حصے کی فوج کے سامنے ظہیر الدین بابر نے ایک خندق کھدوائی اور اس کے آگے لکڑی کی ایک باڑ لگا دی۔ اس لکڑی کی باڑ کے پاس ظہیر الدین بابر نے تیر بازوں اور بندوق برداروں کو ترتیب سے کھڑا کر دیا، اور ان بندوق بازوں اور تیر اندازوں کے پیچھے ظہیر الدین بابر نے اپنا سب سے بہترین ہتھیار کھڑا کر دیا۔ یہ ہتھیار تھا ناظرین توپ۔ جی ہاں، ظہیر الدین بابر کے پاس 12 توپیں تھیں، جنہیں اس نے گاڑیوں کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ کوئی ان توپوں کو نشانہ نہ بنا سکے، جبکہ توپیں اس پوزیشن پر کھڑے رہ کر بھی دشمن پر گولے برسا سکتی تھیں۔ ہندوستان میں یہ ہتھیار پہلی بار استعمال ہو رہا تھا، اور ابراہیم لودھی کی فوج کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہتھیار کیسی تباہی لا سکتا ہے۔ ناظرین، ابراہیم لودھی اپنی فوج کے ساتھ پانی پت کی میدان میں اترا تھا تو ظہیر الدین بابر پہلے ہی اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ابراہیم لودھی نے دیکھا کہ دشمن تعداد میں بہت کم ہے، تو اس نے اپنی فوج کو کھلے عام ظہیر الدین بابر کی فوج پر حملے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم لودھی نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ شروع کیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو ظہیر الدین بابر کی توپوں نے ان پر گولے داغنے شروع کر دیے۔ توپوں کی دھمک سے ہاتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ الٹے پاؤں واپس بھاگے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو کچل ڈالا۔ اس وقت بابر نے اپنے گھوڑ سوار فوج کے ساتھ پوری طاقت سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ لودھی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب سلطان ابراہیم لودھی نے بازی ہاتھ سے نکلتے دیکھی تو اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ دشمن کو روک سکے، لیکن وہ بھی بابر کا حملہ نہ روک سکا اور مارا گیا۔ جب سلطان ابراہیم لودھی کی موت کی خبر پھیلی تو اس کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ظہیر الدین بابر نے یہ پانی پت کی پہلی لڑائی جیت کر ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ ظہیر الدین بابر کی ہندوستان پر سلطنت 300 سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ ہندوستان پر کسی مسلمان خاندان نے اتنا عرصہ حکومت نہیں کی جتنا مغلوں نے کی۔ ظہیر الدین بابر جیت چکا تھا، اور شکرانے کے طور پر بابر نے پانی پت میں ایک باغ لگایا جسے کابلی باغ کہتے ہیں، اور اس میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کی جسے پانی پت والی بابری مسجد کہا جاتا ہے۔
یہ مسجد آج بھی موجود ہے، البتہ قابلی باغ مٹ چکا ہے۔ مسجد کے ارد گرد کچھ سبزہ ہی اس باغ کی یادگار کے طور پر رہ گیا ہے۔ آج یہ مسجد قابلی باغ والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ سلطان ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت میں دفن کیا اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اس جنگ کے بعد بڑی تعداد میں ہاتھی بھی مال غنیمت کی صورت میں بابر کے قبضہ میں آئے۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ دہلی چلا آیا اور دہلی میں داخل ہو کر بابر نے سب سے پہلے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی قبر پر حاضری دی۔ دہلی کی جامع مسجد میں ظہیر الدین بابر کے نام کا خطبہ بھی پڑھا گیا اور پھر ظہیر الدین بابر آگرہ پہنچا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ بابر کے بیٹے ہمایوں جو بابر سے پہلے آگرہ پہنچا تھا اسے کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوہ نور آگرہ کے راجہ کے پاس تھا۔ اس راجہ نے کوہ نور کا ہیرا بابر کے بیٹے ہمایوں کو پیش کر دیا۔ ظہیر الدین بابر لکھتے ہیں کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر ہے۔ جب ہمایوں نے یہ کوہ نور ہیرا اپنے باپ ظہیر الدین بابر کو دیا تو ظہیر الدین بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو ہی دے دیا۔ ہندوستان کی ساری ریاستوں کی رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں، اب ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ بابر نے آگرہ شہر پر قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن شہر کا قلعہ اور خزانہ ابھی تک لودھی خاندان کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ بھی قلعے میں موجود تھیں اور اپنے خاندان کو لیڈ کر رہی تھیں۔ ابراہیم لودھی کی والدہ نے بابر سے مذاکرات کیے۔ قلعہ اور شاہی خزانہ بابر کے قبضہ میں دینے سے پہلے اس نے بابر سے اپنے پورے خاندان کی سلامتی کی ضمانت حاصل کی اور 7 لاکھ روپے نقد اور آگرہ کے باہر اپنے لیے جاگیریں بھی مانگیں۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان لیں اور یوں قلعہ کے دروازے بابر کے لیے کھل گئے۔ لیکن ابراہیم لودھی کی والدہ دل ہی دل میں ظہیر الدین بابر کے قتل کا پلان بنا رہی تھی۔ ابراہیم لودھی کی والدہ نے ظہیر الدین بابر کے کچھ باورچیوں کو رشوت دے کر بابر کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ بابر نے کھانا کھایا تو اسے قے آ گئی۔ بابر نے فوراً حکم دیا کہ یہ کھانا جانوروں کو کھلایا جائے۔ چنانچہ یہ کھانا ایک کتے اور 2 چیلوں کو کھلایا گیا۔ یہ کھانا کھانے کے بعد کتے اور چیلوں کا برا حال ہو گیا، وہ تڑپنے لگے۔ بابر اس زہر سے بیمار تو ہوا لیکن زندہ بچ گیا اور پھر طبیب نے بابر کو زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں دودھ کے ساتھ پلائیں۔ اس کے بعد باورچی سمیت 2 مردوں اور 2 عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان چاروں کو ظہیر الدین بابر نے سخت سزا دے کر مروا دیا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ کو ظہیر الدین بابر والدہ کا درجہ دیتا تھا، لیکن بابر کی قتل کی سازش کے بعد بابر نے اس کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے قید کر دیا اور ابراہیم لودھی کے خاندان کو کابل بھیج دیا، جہاں بابر کا بیٹا کامران مرزا اپنے باپ کی غیر موجودگی میں حکومت چلا رہا تھا۔ بعد میں ابراہیم لودھی کی والدہ نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ بہرحال ان سب حالات کے باوجود بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جسے فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ اور اپنے چند وفاداروں کے ساتھ جنگلوں میں چھپنا پڑا تھا۔ اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا، لیکن تخت حاصل کرنا ایک کام ہے اور اس پر کنٹرول برقرار رکھنا دوسرا کام ہے۔ بابر کو بھی اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ ہوا یوں کہ راجپوتوں کے علاقے میں واڑ کا راجہ سانگا، جس نے خود بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، اب وہ بابر کی حکومت تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں رانا سانگا نے یہ سمجھا تھا کہ بابر بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح ہندوستان کو صرف فتح کر کے مال غنیمت لے کے واپس چلا جائے گا اور رانا سانگا اپنی سلطنت کو پھیلا لے گا۔ اس نے بابر سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ابراہیم لودھی سے لڑائی کے وقت وہ بابر کی مدد کرے گا، لیکن آخر میں بابر کو اکیلے ہی ابراہیم لودھی سے لڑنا پڑا تھا اور راجہ سانگا اپنے علاقے میں ہی موجود رہا، اسی لیے ظہیر الدین بابر رانا سانگا کو بدعہد سمجھتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو رانا سانگا بابر سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ رانا سانگا نے ارد گرد کے راجپوت راجاؤں کو جمع کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، حتیٰ کہ لودھی حکمرانوں کے پرانے وفادار راجپوتوں سے مل گئے۔ جب بابر کو پتہ چلا تو بابر نے رانا سانگا سے مقابلہ کرنے کے لیے نئی توپیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ بابر کے وفادار علی قلی نے ایک توپ تیار کی جو 600 فٹ تک گولہ پھینک سکتی تھی۔
بابر نے خوش ہو کر علی قلی کو ہیروں سے جڑا ایک خنجر اور شاہی لباس بھی تحفے میں دیا۔ اب بابر جب راجپوتوں سے مقابلے کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک زبردست لشکر موجود تھا۔ ظہیر الدین بابر نے منت مانگی کہ اگر وہ رانا سانگا سے جیت گیا تو اپنی سلطنت میں مسلمانوں پر سارے ٹیکس معاف کر دے گا۔ بابر کی فوج دشمن کی زیادہ تعداد سے خوفزدہ تھی، اسی لیے بابر نے ایک زبردست تقریر کی۔ بابر نے کہا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے اور زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میدان جنگ میں دشمن کو دیکھ کر منہ مت موڑنا۔ بابر یہ تقریر کر کے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔ آگرہ سے 60 کلومیٹر دور راجستھان میں ایک علاقہ ہے خانوا، یہ آج کل راجستھان کے ضلع بھرت پور کا حصہ ہے۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجیں اسی میدان میں آمنے سامنے آئیں۔ یہاں ایک بار پھر بابر نے پانی پت والی ٹیکنیک استعمال کی۔ اس نے اپنی فوج کے درمیان لکڑی کی باڑ بنا کر بندوق باز اور تیر انداز کھڑے کیے، ان کے پیچھے توپیں نصب کیں، فوج کے دائیں اور بائیں حصے کی حفاظت کے لیے خندقیں کھدوائیں۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی تو ایک بار پھر بابر کی فوج نے دشمن فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ رانا سانگا کے کچھ اتحادی بھی بابر سے مل گئے اور بابر نے یہ جنگ بآسانی جیت لی۔ رانا سانگا جنگ میں زخمی ہو کر واپس میواڑ چلا گیا۔ اس علاقے میں پانی اور خوراک کی سپلائی کے بغیر جنگ بہت مشکل تھی، اس لیے بابر نے بھی رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا اور واپس آگرہ لوٹ گیا۔ رانا سانگا اپنے علاقے واپس تو آ گیا لیکن دل ہی دل میں بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا رہا، مگر رانا سانگا کی شکست کے اگلے ہی برس اس کی موت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اسے اس کے اپنے ہی سرداروں نے زہر دے کے مار دیا تھا، کیونکہ وہ سردار جانتے تھے کہ بابر سے بدلہ لینے کی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال رانا سانگا کی موت سے بابر کے راستے سے ایک بڑا کانٹا ہٹ گیا تھا۔ اب ظہیر الدین بابر بے فکر ہو کر ہندوستان پر حکومت کرنے لگا۔ لیکن ناظرین، صرف 2 برس بعد 1530 میں 47 برس کے ظہیر الدین بابر کی بھی وفات ہو گئی۔ بابر کی موت سے منسوب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ بابر کا بیٹا ہمایوں، جو کہ بابر کا ولی عہد بھی تھا، بہت سخت بیمار ہو گیا۔ بابر پریشان حال اپنے بیٹی کی چرپائی کے گرد چکر لگاتا اور دعا کرتا، اے خدا میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ حیرت انگیز طور پر ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ظہیر الدین بابر انتقال کر گیا۔ بابر کی میت کو اس کی وصیت کے مطابق کابل لے جا کر دفن کیا گیا۔ جس باغ میں بابر کا مقبرہ ہے اسے باغ بابر کہتے ہیں۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر اپنی آبائی ریاست فرغانہ تو واپس نہیں لے سکا، لیکن افغانستان اور ہندوستان پر ایک ایسی مضبوط ریاست قائم کر لی جس نے مغلیہ حکومت کے نام سے تاریخ میں اپنا سکہ منوایا۔ اس کی یادگاریں پاکستان اور ہندوستان میں تاریخی قلعوں اور مساجد کی صورت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بابر نے ایوبیہ بھارت میں بابری مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ بابر کی سلطنت کے 300 سال میں کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا، لیکن 19ویں صدی میں ایک ہندو گروہ نے دعویٰ کر دیا کہ بابری مسجد جس جگہ ہے وہاں کبھی رام مندر ہوتا تھا۔ ان ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد اس مندر کے ملبے پر بنائی گئی ہے، اس لیے مسجد گرا کر رام مندر تعمیر کیا جائے۔ مسلمان اس دعوے کو مسترد کرتے رہے۔ بالآخر 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد شہید کر دی۔ اس کی وجہ سے ہونے والے فسادات میں 2000 سے زائد لوگ مارے گئے تھے، لیکن یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس اپنے اسلامک ہیرو کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔